الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں، وہ خواہ مال و دولت کی شکل میں ہوں یا جسم کی ظاہری ساخت کے اعتبار سے ہوں، حسن و جمال کے اعتبار سے ہوں، بندے کے اوپر ان تمام چیزوں کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور شکر کے ساتھ ساتھ اظہار شکر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک ہے زبانی شکر کرنا، اور ایک ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کسی چیز سے نوازا ہے تو پھر اس چیز میں اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں، اس کو سمجھ کر ان احکامات کو پورا کرنا۔ ایک ہے زبانی شکر ادا کرنا اور ایک ہے اظہار شکر، اللہ اور اس کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھنا، اور پھر ان احکامات کے مطابق اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ان نعمتوں کا اظہار شکر کرنا۔ جو حالات اس وقت دنیا کے چل رہے ہیں، اگر ہم اور آپ احادیث نبوی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں اور ان میں غور و فکر کریں، پھر دنیا کے حالات کو ان احادیث پر پیش کریں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ دنیا اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان احادیث نبویہ میں قرب قیامت، ظہور دجال، ظہور حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق موجود ہیں کہ ظہور مہدی سے پہلے، ظہور دجال سے پہلے یہ حالات ہوں گے۔ اگر ہم ان حالات کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں اور پھر دنیا جن دور سے گزر رہی ہے، جن ادوار سے گزر رہی ہے، ان کو قرآن اور حدیث پر پیش کریں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اب دنیا اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہ سنبھلیں اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دوری بنائے رکھیں، مسجدوں سے دوری بنائے رکھیں، جن فرائض اور واجبات کا تعلق ہم سے ہے ان سے روگردانی کرتے رہیں، تو پھر ہم سے زیادہ بدبخت اور ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو، اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے تم کو رزق عطا فرمایا ہے، مال و دولت عطا فرمائی ہے، اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اور یہ خرچ کرنا موت کے آنے سے پہلے پہلے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج تمہارے پاس
اسباب ہیں، حالات ہیں، تم اللہ کی راہ میں اپنا مال اور دولت خرچ کر سکتے ہو، لیکن دنیا طلبی اور ہوس پرستی تمہارے طبیعتوں پر غالب آ گئی اور تم خالص دنیا کے جمع کرنے کی طرف متوجہ رہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر کوئی عمل نہیں کیا، اور پھر اچانک موت کا وقت قریب آ گیا، کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب تمہارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اب میرا بچنا مشکل ہے۔ اب تم دل میں اللہ سے دعا کرتے ہو، اے اللہ ذرا سی صحت اور دے دے، ذرا سا وقت اور دے دے، میں اس اسپتال سے نکلوں، میں اس مرض سے نکلوں، میں اس پریشانی سے نکلوں، تو پھر جو کچھ مال تو نے مجھے دیا ہے اس مال کے حق کو ادا کروں۔ لیکن تقدیر الہی میں کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ جب تجھے مہلت دی گئی، جب تیرے پاس اسباب تھے، جب تو ہر طریقے سے آزاد تھا کہ نماز پڑھے، ہر طریقے سے آزاد تھا کہ روزے رکھے، ہر طریقے سے آزاد تھا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرے، ہر طریقے سے آزاد تھا کہ اللہ نے اگر مال اور دولت کی وجہ سے تجھ پر حج فرض کیا ہے تو حج کر لے، اس وقت تو نے نہیں کیا۔ اب حالات نہیں ہیں، اب تو چاہ رہا ہے کہ کر لوں مگر حالات نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے حالات اور ایسی بیماریاں اور ایسی پریشانیوں کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہیں یہ حالات بگڑ جائیں، بیماری آ گھیرے، پریشانیاں آ گھیرے، اور پھر تم دل میں تمنا بسا لو کہ اے اللہ مہلت دے دے۔ اب مہلت نہیں ملنے والی، جب مہلت تھی تم نے اللہ کی ناشکریاں کی۔ میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اللہ نے بے شمار دولت سے نوازا ہے، ہر طرح کی آسانیاں۔ میں ان سے کئی مرتبہ کہتا رہا کہ اللہ نے صحت بھی دی ہے، عافیت بھی دی ہے، مال اور دولت بھی دیا ہے، اللہ نے ہر طریقے کی آسانی اور آسائش سے تمہیں نوازا ہے، کم سے کم اللہ کے بندے تم پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہے، حج کر لو۔ کئی مرتبہ میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی کہ جی اس سال نہیں، آئندہ سال جاؤں گا، اس سال ذرا ایک گھر بنوا لوں، اس سال ذرا یہ گاڑی خرید لوں، اس سال ذرا فیکٹری بنا لوں۔ اسی میں 3 سال سے وہ بندہ پریشان ہے کہ مولانا دعا کرو حالات درست ہو جائیں تو میں حج کر لوں، اور 5 سال کم از کم میں کہتا رہا کہ حج کر لو، اللہ نے فرض کیا ہے، اب یہ کر لوں، اب وہ کر لوں، اس میں ٹالتا رہا، اور اب وہ کہتا ہے کہ مولانا دعا کرو حالات درست ہو جائیں تو میں حج کر لوں۔ جب دروازے رحمت کے کھلے تھے تو ہماری عقلوں پر دنیا کے پردے پڑے ہوئے تھے، مال اور دولت کی ہوس نے ہمیں اندھا اور بہرا اور گونگا بنا رکھا تھا، نہ ہم دین کی بات کو سنتے تھے، نہ ہم دین کی بات کو سمجھتے تھے، نہ ہم حق بات کہنے کے لیے تیار تھے۔ آج اللہ نے لعنت اور پھٹکار ڈال دی، اب پریشان گھومتے۔ ہمارے سامنے وہ حالات بھی آئے کہ ایک زمانے تک اللہ نے اپنی مسجدوں کے دروازے امت کے ہر امیر، غریب، کمزور، لاچار، مجبور، طاقتور سب کے لیے کھولے، برابر کھلے رہے۔ اللہ کے بندے آواز دے دے کر اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کی طرف بلا رہے تھے، لیکن مال اور دولت کی اندھی لالچ نے ہمیں اللہ کے گھروں سے دور کر رکھا تھا۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ اللہ نے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کر دیے، لیکن وہ حالات اللہ نے پھر پلٹ دیے، حالات کچھ درست ہو گئے، لیکن ہم نے اپنا جائزہ نہیں لیا کہ ہم بھی سدھرے یا نہیں سدھرے۔ اللہ فرما رہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے۔ رزق کیا ہے؟ ہم سمجھتے مال اور دولت کا ہو جانا، بڑے بڑے گھروں کا ہو جانا، گاڑی اور بنگلے کا ہو جانا یہ رزق ہے، نہیں۔ رزق کھانے پینے کی چیزوں اور آسائش اور آرام کی چیزوں کا نام ہی نہیں ہے۔ رزق بہت وسیع ہے۔
اللہ کسی کو مال اور دولت دیتا ہے، وہ بھی رزق ہے۔ اللہ کسی کو عزت اور شہرت دیتا ہے، وہ بھی رزق ہے۔ اللہ کسی کو حسن اور جمال دیتا ہے، وہ بھی رزق ہے۔ اللہ کسی کو صحت، عافیت اور سلامتی دیتا ہے، وہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے جس قسم کا تجھے رزق دیا ہے تو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر۔ مال اور دولت ہے تو اللہ کی دین میں مال اور دولت سے مدد کر۔ صحت اور عافیت ہے تو اللہ کے آگے جھکنے کو اپنے لیے لازم سمجھ لے۔ اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو اس میں حسن و جمال کا غلط استعمال نہ کر، یہ سمجھ کہ اللہ نے یہ حسن و جمال مجھے بطور رزق دیا ہے۔ نہیں کی جاتی، ہم یہ سمجھتے مال اور دولت ہے تو رزق ہے۔ رزق بہت وسیع چیز ہے۔ انسان کے پاس مال اور دولت کا ڈھیر لگا ہے، ساری فراوانی ہے، مگر ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ کھا تو اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا۔ کہاں گیا وہ رزق؟ ایک غریب آدمی ہے، مال اور دولت نہیں ہے، آسائش اور آرام کی چیزیں اس کے پاس نہیں ہے، لیکن صحت، عافیت اور سلامتی ہے۔ جب دل چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اپنی من کی چیزیں کھا لیتا ہے۔ یہ ہے رزق، یہ ہے سلامتی۔ اللہ نے اعضاء کو سلامت بنا رکھا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو ٹانگوں سے مجبور، ایک انسان وہ ہے جو آنکھ کی دیکھنے کی قوت سے مجبور، ایک آدمی وہ ہے جو ہاتھوں کی قوت سے مجبور، ایک آدمی وہ ہے جو سننے کی طاقت سے مجبور ہے، اور ایک وہ انسان ہے جس کے اللہ نے سارے اعضاء سلامت کر رکھے ہیں۔ یہ رزق ہے، اسے اللہ کی راہ میں لگا۔ اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے تو اللہ کا کلام سن۔ لیکن ہمارے یہاں ہمارے نوجوان کانوں میں لڈ لگائے ہوئے حرام کاریوں کو سننا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے دیکھنے کی قوت دی ہے تو قرآن کی آیات میں غور و فکر کر، انہیں دیکھ، لیکن ہمارے نوجوان فحاشی اور عریانیت کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے بازوؤں میں قوت دی ہے تو ظلم کے خلاف ان بازوؤں کو استعمال کر، لیکن ہمارے طاقتور ظالم بننا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے پیروں میں چلنے کی طاقت دی ہے تو اللہ کی راہ میں ان پیروں کو چلا، لیکن ہمارے یہاں نوجوان گناہ کے اڈوں تک جانا پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رزق کی ناشکری ہے، اور اس ناشکری کا نتیجہ پوری امت مسلمہ دیکھ رہی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خاص کر نوجوانوں کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہے سب سے بڑا۔ جس قوم کے نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، وہ آنے والی نسل کو اللہ اور اس کی راہ پر چلنے والا بنا سکتے ہیں۔ اور جس قوم کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہو جائیں، ان کے بوڑھے خواہ تہجد گزار ہو، ان کے بوڑھے خواہ 24 گھنٹے اللہ اللہ کرنے والے ہوں، ان کے بزرگ خواہ دین کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں، اگر ان بزرگوں نے جو تہجد گزار بھی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی ہیں، اور وہ بزرگ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں، اور وہ بزرگ جو اللہ کے سامنے جھکنے والے اور نماز پڑھنے والے بھی ہیں، اور وہ بزرگ جو اللہ کی راہ میں حج کرنے والے ہیں، ان بزرگوں نے اپنے اگر نوجوانوں کی توجہ نہ دی، نوجوانوں پر توجہ نہ کی، اور وہ نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو گئے، تو تم تو تہجد پڑھ لو، تم قرآن کی تلاوت کر لو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، تم نے اپنے نوجوان نسل کی تحفظ کی جو ذمہ داریاں تھی وہ ادا نہیں کی، تو آنے والی نسل اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اور پیغام کو سمجھنے والی نہیں رہے گی۔ آج ہو یہی رہا ہے۔ اس امت مسلمہ کا نوجوان، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ، 7 لوگ، سبعۃ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن، میدان لگا ہوا ہے، اللہ رب الحاکمین عرش پر ہیں، اور سورج کی تپش ایک بالش یا ایک ذراع رہ گئی ہے، اور انسانوں کے جسم سے بہنے والا پسینہ
کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے پیٹ تک، کسی کے سینے تک، کسی کے منہ تک، اور کوئی پورا کا پورا اپنے پسینے میں تر ہے۔ اس دن کوئی سایہ نہیں، کوئی راحت کی جگہ نہیں، کوئی آسائش کا سامان نہیں، سوائے ایک عرش الہی کے، جسے اللہ چاہیں گے اپنے عرش کے سائے میں کر دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس پریشانی کے عالم میں، اس مصیبت کی گھڑی میں، اس تکلیف اور حساب و کتاب کے دن میں 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی یاد اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے احکامات میں گزارتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کو نوجوانوں کی عبادت بمقابلے بوڑھوں کے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب بوڑھا ہونے لگتا ہے تو رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے اٹھا نہیں جا رہا ہوتا ہے نا۔ جوانی تو گزار دی ادھر ادھر، اب بڑھاپے میں خدا یاد آیا ہے تو مسجدوں چلو، اب مسجد میں آ رہے ہیں تو اب رکوع ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ اب کمر ہو گئی ٹائٹ۔ جوانی میں اللہ کے آگے جھکا نہیں، کم سے کم چلو بڑھاپے میں خدا یاد آیا۔ وہ خمار بارہبنکوی نے کہا ہے نا، حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں خمار، کیا بات ہو گئی جو خدا یاد آ گیا۔ جب ہمارے یہاں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اب اللہ میاں یاد آتے ہیں، اب انسان جا رہا ہے تو وہ جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اس کے سجدوں میں جان نہیں، اس کے رکوع میں جان نہیں۔ وہ قرآن بھی پڑھتا ہے تو دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، ہا کو ہا نکال رہا ہے، سین کو سا نکال رہا ہے۔ بہرحال اللہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کو نوجوانوں کی عبادت پسند ہے، اس لیے کہ عبادت ایسی کرو جیسے فوجیوں کی طرح اللہ کے آگے کھڑے ہو، اس طریقے سے کھڑے ہو کہ ساری طاقت ہونے کے باوجود تیرا غلام ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، بڑا ہمت والا ہوں، بڑے حوصلے والا ہوں، مگر اے اللہ تیرا غلام ہوں۔ تو نے حکم کیا جھکو تو جھک گئے، تو نے حکم کیا اٹھو تو اٹھ گئے، تو نے حکم کیا کہ پیشانی ٹیکو تو پیشانی ٹیک دی۔ دیکھ اللہ تیری قدرت کی وجہ سے مجھے طاقت عطا ہوئی، تیری قدرت کی وجہ سے مجھے بینائی اور بصارت عطا ہوئی، لیکن یہ بینائی بھی تیری راہ میں، یہ طاقت بھی تیری راہ میں، یہ پیشانی بھی تیرے آگے جھکنے کو تیار ہے۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نوجوان کیا ہے، بالوں کو ذرا شاندار سا بنا لیں، جو میں اکثر کہتا ہوں، جس پر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی لعنت ہو، ایسے بال، ایسا لباس، ایسی داڑھیاں، ایسے چہرے، ساری چیزیں غیروں والی، پھر کہتا ہے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ کھاؤ گے نیم تو آم کا مزہ آئے گا کہ جی کڑوا لگ رہا ہے، پھر نیم کھا رہے ہو تو کڑوا ہی لگے گا نا۔ اللہ نے جن احکامات کو پوری کرنے پر اپنی مدد کے وعدے رکھے وہ تو کوئی کرتا نہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس مجلس میں یہ جو مجمع بیٹھا ہے، ہر آدمی اپنے گریبان میں ذرا جھانکے، کیا ہم آج قرآن کے پڑھنے کے لیے آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی بندہ اس پوری محفل میں مجھے یہ بتلائے کہ کسی کے اوپر کوئی سختی ہو، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے کوئی؟ اب یہ ذرا بتلائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کی ایک ہی آیت پڑھ لیتے ہیں؟ ایک پارہ چھوڑیے، ایک صفحہ چھوڑیے، ایک آیت بتاؤ کہ کتنے لوگ اس مجمع میں ہیں جو اللہ کے کلام کو اس طریقے سے وقت دیتے ہیں جس طریقے سے اپنے کاروبار کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی تجارت کو، اپنی زراعت کو، اپنے روٹی کمانے کے دھندے کو وقت دیتے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بتاؤ کہ آج اللہ کے آگے نماز میں کھڑے ہونے کے لیے آزاد ہو یا نہیں ہو نا؟ کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سب موجود ہے نا، کر سکتے ہیں نا۔ کتنے لوگ ہیں اس مجمع میں جو کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور میں ہمیشہ باجماعت فجر پڑھتا ہوں، میں کوئی نماز نہیں چھوڑتا؟ گریبان میں جھانکو، اللہ وہ ہے کہ قادر ہے آسمانوں کو حکم دے کہ سورج آج تجھے نہیں نکلنا،
اللہ وہ ہے جو قادر ہے کہ آج آسمانوں کو حکم دے کہ آسمان آج رات کی تاریکی نہیں آنی چاہیے. اللہ قادر ہے اس بات پر کہ زمین کو حکم دے کہ آج 24 گھنٹے تجھے زلزلے میں مبتلا رہنا ہے. اللہ قادر ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مگر اللہ قادر ہونے کے باوجود کتنا رحیم ہے. ہم بے نمازی, ہم قرآن کی تلاوت سے دور, ہم فلموں اور گانوں میں مبتلا, ہمارے گھر کی عورتیں بے پردگی کا شکار, ہمارے گھروں میں بے حیائی کی گفتگو, ہمارے گھروں میں بیکار کی گفتگو کے لیے ٹائم, لیکن اللہ کے نبی کی احادیث کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کے کلام کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں, نمازوں کے لیے ٹائم نہیں. گھنٹوں گھنٹوں پارٹیاں اور شادیوں میں جانے کے لیے ہماری عورتیں میک اپ کر سکتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو پورے کرنے کے لیے 10 سے 15 منٹ نہیں. پھر اللہ کی رحمت دیکھو, نہ زمین کو زلزلہ, نہ آسمان میں کوئی تبدیلی, چاند اپنے وقت پر, سورج اپنے وقت پر, ستارے اپنے وقت پر, رات اپنے وقت پر, دن اپنے وقت پر, دوپہر اپنے وقت پر. اللہ کیا قادر نہیں ہے کہ ان کو آگے پیچھے کر دے؟ کون سوچتا ہے؟ جب آفت آتی ہے تو واویلا مچاتے ہیں کہ جی وہاں پہلے نماز ہوتی تھی اب نہیں ہوتی, تو جہاں اب ہو رہی ہے وہیں کتنے پڑھ رہے ہیں. آواز نہیں اٹھاتے علماء. علماء کو آگے آنا چاہیے. علماء تم سے, علماء کی تو آپ مانو, حکومت تو کہاں ماننے والی ہے. جب اپنے اپنوں کی نہ مان رہے ہو تو وہ اپنے غیروں سے کیا شکایت کریں گے؟ آپ ذرا خود جواب دو نا. کتنی مسجدوں میں عید کی, جمعے کی نماز آ گئی تو تتر بتر بکھرے ہوئے کچھ نوجوان مزید اضافہ کر کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں کہ آج جمعے کی نماز ہے. نعوذ باللہ یہ سوچ رکھا اللہ میاں کی سارا توجہ آج ہی ہونی ہے, باقی دن تو اللہ میاں اپنے اور کاموں میں مشغول ہے نا, دیکھ ہی نہیں پا رہے کون پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا. باقی نمازیں تو ایسے ہی ہیں, پڑھ لو نہیں پڑھو مت پڑھو. زکوٰۃ دے دیے, دے دیں گے, کون سا اللہ, قرآن اور حدیث کی آیات نہیں آتی. زکوٰۃ کو روک کے بیٹھے ہوتے ہیں, بڑا جمع ہو گیا, بڑا جمع ہو گیا, بڑا جمع ہو گیا, پھر اللہ ایک جھٹکے میں نکال دیتا ہے. کوئی بیماری ایسی مبتلا کر دی گھر والوں پر یا خود اس انسان پر جس نے زکوٰۃ روکی کہ جتنا جمع کیا تھا نا وہ سارا کا سارا نکل گیا. بینکوں میں پیسہ جمع کر رہا ہے, نہ حلال کی تمیز نہ حرام میں فرق, کچھ نہیں, جمع کرتا جا رہا ہے, جمع کرتا جا رہا ہے, جمع کرتا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بینک میں جمع کرو, میں اضافہ کر کے دوں گا, میرے بینک میں جمع. وہاں نہیں کوئی کرتا. اب یہاں جمع کر رہا ہے, ایک دم سے ایک وجے مالیہ بھاگ جاتا, پتہ چلتا ہے جس بینک میں میرا پیسہ تھا وہ تو وجے مالیہ لے گیا. اب چیخ رہا ہے ہائے واویلا, بینک خراب ہو گیا, مال ختم ہو گیا, پیٹتا رہے. جس مال پر اللہ کے حق ادا کیے گئے ہو, خدا کی قسم وہ مال تباہ نہیں ہو سکتا. اور یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا ہوں, بے شمار مثالیں موجود ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کسی علاقے میں گئے, ڈاکوؤں کا بڑا اثر تھا, ان کی اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی کسی ڈاکو نے چھین لی, لے گیا. اب یہ آرام سے اپنا جا رہے. ان کے خادموں نے پوچھا ارے جناب اس میں تو اتنا پیسہ تھا. وہ تو چلا گیا. کہنے لگے نہیں جانے والا نہیں ہے. کیوں آئے گا؟ کیوں آ جائے گا؟ کہ میں نے اپنے اس مال میں اللہ کے تمام حقوق کی ادائیگی کی ہے تو میرا رب میرے مال کا محافظ ہے, وہ آئے گا لوٹ کے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ادھر بزرگ نے یہ کہا, ادھر اللہ نے چور کی آنکھوں سے بینائی چھین لی. اب وہ جس علاقے میں تھا وہ کبھی ادھر بھاگا, اسے کچھ نظر ہی نہیں آیا, وہ کبھی ادھر کبھی ادھر دیواروں میں ٹکر مارتا رہا. آخر کار ٹکر مارتے ہی وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, جہاں سے پیسے لے کے بھاگا تھا نا وہیں پہنچ گیا. انہوں نے پیسے لیے, دعا دی, وہ چلا گیا. تو اللہ کی راہ میں جب کوئی مال خرچ ہوتا ہے نا وہ بڑھتا بھی ہے اور محفوظ بھی رہتا ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے یہاں درمیان میں, اللہ حفاظت, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جی اندازے سے دے دیتے ہیں. یاد رکھو اندازے سے دی ہوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. بہت یاد ہوگا لوگوں کو جو یہاں مستقل. میں کہتا تھا, اکثر کہتا تھا, اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو ورنہ یہ مال لٹے گا. نوٹ بندی ہو گئی, بہت سارے لوگوں کو لٹتے ہوئے دیکھا ہم نے. میں کہتا تھا نمازیں پڑھو, ایک وقت وہ آئے گا کہ نماز پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ پاؤ گے. زکوٰۃ دو, ایک وقت وہ